حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ قصر حبیب شاہین ولاز فیز 2 شیخوپورہ کے اس انتہائی لش گرین اینڈ بیوٹیفل لان کے اندر منعقد ہونے والی محفل جو ہمارے بھائی محترم مرحوم ملک حبیب صاحب کی روح کے سالانہ اصالِ ثواب کے طور پر منعقد ہو رہی ہے، اس میں حاضر ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ملک حبیب صاحب بھی اسی زمین کی اوپر والی سطح پر اسی طرح چلا کرتے تھے جیسے آج ہم چل رہے ہیں، لیکن 1 سال پہلے وہ زمین کی اوپر والی سطح سے زمین کی نیچے والی سطح پر منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، اور اب انہوں نے کبھی بھی دنیا کے اندر کسی کو چلتے ہوئے نظر نہیں آنا۔ یہی ہر انسان کی کہانی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عام طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور ساتھ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں آج کا دور جس طرح کا گزر رہا ہے نا، اس میں اس دعا کے اندر ایک اور جملے کا اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہ جانے والے کی بخشش فرمائے، پچھلوں کو صبر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ موت کے قریب آنے پر اگر آنکھ کھل گئی تو کس کام کی؟ وہ تو فرعون کی بھی کھل گئی تھی، ساری زندگی انا ربکم الاعلی کے نعرے بلند کرتا رہا، جب سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اسے نگل جانے کے لیے بے تاب تھے، ساری اکڑ پوں تکبر انانیت گمنڈ سب کچھ جاتا رہا، اور ہینڈز اپ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ظالم، اب اگر ہوش آئی ہے، موت کو سامنے دیکھ کر جو ایمان ہے وہ ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو ابھی غیب کے پردے کے اندر حقائق مستور ہوں گے تو اس کو مان لیں۔ تو اس وقت کا آنکھ کا کھلنا کس قابل؟ واصف صاحب کہتے ہیں غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کے قریب ہوتی ہے، مگر اس وقت کا کھلنا کسی کام نہیں۔ اللہ کرے یہ آنکھیں آج کھلے۔ عزیزان من، ملک حبیب صاحب ماشاء اللہ، ان کا ذکر خیر ہمارے دوست ملک تنویر صاحب ہیں، ان سے پہلے بھی سنتے رہتے تھے۔ اتفاق کہہ لیں کہ میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی، ایک تجسس تھا، اور ان کے جانے کے بعد جب میں نے ان کی شخصیت کے 2-3 خفیہ گوشے سنے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اس بندے سے تو ملنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا کہ بہت خوش اخلاق تھے اور بڑے جی دار قسم کے انسان تھے، اور مہمان نوازی ان پر ختم تھی۔ کوئی آ جاتا تو ان کا بس نہ چلتا کہ کیا ان کے سامنے لا کر رکھا جا سکتا ہے، اور دل کے بڑے کھلے تھے خرچ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ ایک خوبی وہ ہے جس کے متعلق آقا نے فرمایا کہ السخی حبیب اللہ ہے ولو کانا فاسقا۔ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو اتنا عالم نہیں ہوں، جو کچھ بولوں گا آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں جس کی چاہیں۔ السخی حبیب اللہ ہے ولو کانا فاسقا، فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے، ان کانا فاسقا، اگرچہ فسق و فجور والا بھی ہو، یعنی عام زندگی کے اندر بہت زیادہ نیک نہ بھی ہو، تو سخاوت اکیلی اتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بل بخیل عدو اللہ ولو کانا عابدا،
اور جو بخل والے مزاج والا ہے، کنجوسی کے مزاج والا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت بھی کرتا رہتا ہو۔ تو یہ ان کی خوبیاں تھیں، اور امید ہے انشاءاللہ، اور یہ بھی قدرت کا کیا ایک عجیب قانون ہے، دستور ہے، کہ جس محل نما مکان کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا قصر حبیب جس کو نام میں نے دیا، یہ سارے کا سارا ملک حبیب صاحب مرحوم نے اپنی نگرانی میں سر پہ کھڑے ہو کر بنوایا۔ تو وہی میاں محمد بخش صاحب کا شعر کہ آسے آسے عمر گزاری تے چلے نے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آئیاں نے جدوں بہاراں۔ جب بہار کے آنے کا وقت آیا تو اس دارے فانی کو کوچ کر کے اس دنیا کی طرف جا چکے تھے کہ جہاں جانے والوں میں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام یقیناً اچھا کرے گا، اور ان کے بیٹوں کو نے بھی ماشاءاللہ ان کی روایات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آج کی اس محفل کے صدقے میں بھی ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اپنے خاص جبار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ عزیزان ایمان، اس طرح کی محافل کے انعقاد کے یہ جو اصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اس میں دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جانے والے کی روح کے لیے اصال ثواب، اور یہ بھی اللہ کی بندہ پروری ہے۔ قانون کا اصول کا تقاضا یہ تھا کہ میں مر گیا ہوں تو اب ٹھیک ہے میرا نامہ اعمال بھی بند ہو جائے، کوئی جواز ہی نہیں بنتا جب میں مر گیا ہوں تو میرے نامہ اعمال کے اندر مزید کسی نیکی کے لکھے جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ مگر اس کی بندہ پروریاں دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی اس نے 3 دروازے کھول دیے، چور دروازے، قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اصول کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنی رحیمی اور کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے 3 دروازے کھول دیے۔ فرمایا ان دروازوں سے آ کر مرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جب مرا تھا تو گناہوں کے انبار اس کے سر پر تھے، اور جب قبر سے اٹھے تو سارے گناہ ختم ہو چکے۔ یہی 3 دروازے کون کون سے؟ والا دن صالح یدعو لہ، نیک اولاد، چلتا پھرتا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ الگ سے دعا نہ بھی کرے، جب وہ نماز پڑھے گی کہے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ آٹومیٹکلی ان کے لیے دعا تو ہوگی نا۔ اس کے بعد کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا جس کا نفع آگے چل رہا ہے، کوئی اجتماعی پروگرام منصوبہ کو شروع کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا وہ خود تو نہیں کر کے گیا، اولاد نے بعد میں اس کے نام پر کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جس کا فائدہ مستقل طور پر مخلوق کو پہنچ رہا ہے، تو قبر میں لیٹا ہوا وہ بندہ اس مادہ کے اندر پتہ نہیں کتنی نیکیاں تھوک کے حساب سے ڈیلی اس کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ تو صدقۃ جاریہ، اور پھر ولد صالح یدعو لہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں تو یہ ہو گئی نا، ایک صدقہ جاریہ اور دوسری نیک اولاد، اور تیسری میرے ذہن سے اسکپ سی ہو گئی ہے، کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اگر دائیں بائیں والوں میں سے کسی کے ذہن میں تو بتا سکتا، ورنہ ابھی بات کرتے کرتے آ جائے گی تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ اس کی بندہ پروری ہے کہ جس نے یہ بعد میں دروازے بھی کھولے۔ اچھا، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے، میں بتا رہا تھا کہ اس طرح کی محافل کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مرنے والے کے لیے کوئی نیک اعمال کا توشہ بھیجنا، کوئی ذکر فکر، کوئی دعا کرنا، اور تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی معافی کی سبیل ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ اس موقع سے عبرت حاصل کریں، کچھ جب مل بیٹھیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو سوچے گا بندہ کہ یار وہ بندہ کدھر چلا گیا، کل تک ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا تھا، اور آج کس دنیا کے اندر چلا گیا ہے کہ اس نے کبھی واپس ہی نہیں آنا۔ اور پھر انسان اپنے حوالے سے بھی غور کرے کہ ایک دن مجھ پر بھی یہ آنا ہے۔ مگر المیہ اس دور کا یہ ہے
کہ ہم اس طرح کی محفلوں کو بھی منعقد کرتے ہیں تو عام طور پر صرف پہلے مقصد تک محدود رہ جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی مدرسوں سے قرآن ڈھونڈتے پھرتے ہیں ریڈی میڈ قسم کے، کہ جی قرآن مل جائیں، 10 قرآن فلانے کی طرف سے، 20 فلانے کی طرف سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ قرآن کیا چاند چڑھائیں گے جو اتنی تھوک کے حساب سے مدرسوں سے مل جاتے ہیں، اور کون سی مشین وہاں لگی ہوئی ہے کہ جو جناب اس طرح قرآنوں کو پروڈیوس کر رہی ہے۔ تو بہرحال ہم عام طور پر ہر معاملے کے اندر رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہر معاملے کے اندر عام طور پر ہم رسموں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی۔ چلو یہ کام تو ہم کرتے ہیں جیسے تیسے، مگر وہ جو عبرت والا معاملہ ہے نا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو دوسرا کام یہ ہے انسان غور کرے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت فکر کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 6500 کے لگ بھگ آیتیں ہیں، کم و بیش، کوئی اوریجنل تعداد نہیں بتا رہا ہوں، کچھ کم و بیش اس کے لگ بھگ ہیں۔ 6500 کے لگ بھگ جو آیتیں ہیں نا ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس ایک آیت کے اندر آگے 4 حصے ہیں، 4 باتیں ہیں جو بیان کی گئی۔ ان 4 باتوں میں سے ہم کسی ایک بات کو بھی اپنے اندر اتار دینا تو ہماری زندگی کے حالات بدل سکتے۔ غور کریں، پورا قرآن رہنے دیں ایک طرف، بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت کے اندر آگے 4 حصے ہیں۔ ان 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے کو، پہلے کو لے لیں، دوسرے کو لے لیں، تیسرے کو لے لیں، چوتھے کو لے لیں، باقی 3 حصوں کو چھوڑ دیں، اور آپ اس ایک بات کو دل میں اتار لیں تو آپ دیکھیں زندگی کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی 4 باتیں جو اللہ نے فرمائی۔ فرمایا پہلی بات کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے مرنا۔ دنیا کے اندر اس وقت 7 سے 8 ارب تک لوگ بس رہے ہیں، پوری دنیا کی کل آبادی تقریباً 7 سے 8 ارب کے درمیان ہے۔ ان 7-8 ارب لوگوں کے اندر میکسیمم 2 ارب کے لگ بھگ ہیں جو مسلمان ہیں، باقی کوئی 5 سے 6 ارب لوگ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں، جو قرآن مجید کو آخری کتاب کے طور پر نہیں مانتے۔ اللہ حاضر کیا، پھر ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو خود خدا کو بھی نہیں مانتے۔ تو کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہو، مگر ایک حقیقت ایسی ہے جس پر دنیا کے 8 ارب انسانوں کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ آپ نے دیکھا ہے جو بندہ خدا کو بھی نہیں مانتا ہے وہ موت کا انکار کر کے دکھائے۔ کبھی کسی شخص نے بقائمی ہوش و حواس موت کا انکار نہیں کیا۔ خدا کو نہ ماننے والے، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے، قرآن مجید کو اللہ کی الہامی کتاب نہ ماننے والے دنیا میں بے شمار ہیں، مگر کوئی ان میں سے بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو بقائمی ہوش و حواس موت کا انکار کرے۔ یہی بات قرآن فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ ماننا کس کام کا؟ جو انسان کے عمل کے زاویوں کو چینج نہ کر سکے۔ یہ ماننا ہمارا یہاں تک ہے۔ علامہ نے کہا تھا، خضر نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان کیا کرے؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندر کی دنیا جب تک چینج نہ ہو، میرے سامنے زہر آئے اور مجھے پتا چل جائے یہ پوائزن ہے، تو پتا چلنے کے بعد جب میں اس کو مان لوں کہ یہ زہر ہے، اس کے بعد میں اس کو کھاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیسا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی آگ کو تو ہم مانتے ہیں تو اس سے بچنے کی 1000 تدبیریں کرتے ہیں، اگر جہنم کی آگ کو بھی مانتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دن رات ایسے کام کر رہے ہیں جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا ہمارے گلے تک لفظوں تک رہا ہے، دل تک نہیں اترا۔ اور الفاظ پر غور کریں، قرآن نے کہا کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ پی ایچ ڈی ہے یا چٹا ان پڑھ ہے، ذائقے کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ چند لمحوں کی ایک کیفیت کا، حالت کا نام ہے۔ آپ کوئی میٹھی سلونی چیز کھاتے ہیں، منہ پر رکھتے ہیں، روسٹ بروسٹ کوئی اور مٹھائی، پیسٹری، کیک، کوئی چیز رکھی، اور جتنی دیر تک وہ حلق تک میں رہی اس کا ایک خاص ذائقہ کیفیت محسوس ہوتی رہی۔ جب وہ تھوڑی سی نیچے اتری تو تھوڑی دیر کے بعد سنگوں نتھا، جیا لڈو، پیا مٹھا، کتنے ذائقے آج تک ہم نے لیے ہیں، اور آج کتنے کے ذائقے ان میں سے ہمیں یاد ہیں۔ تو قرآن نے ذائقہ کا لفظ استعمال کر کے موت کی حقیقت بتا دی کہ لوگوں، موت کسی مستقل حالت کا نام نہیں ہے، یہ تو چند لمحوں کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس سے گزر کر انسان اس محدود دنیا سے نکل کر اس اینڈ لیس دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دروازہ ہے جس میں سے انسان گزرتا ہے تو پھر اس لامحدود دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ موت اگر زندگی کا اینڈ ہوتا تو پھر بندہ جو مرضی کرتا، موج میں لے کرتا، کھاتا پیتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ موت ایک لمحے کے لیے آنے اور اس کے بعد اگلی زندگی کے طویل مرحلے شروع ہونے، قبر کی اندھیری راتیں شروع ہونی ہیں۔ علامہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ یہ دیکھیں، آقا نے فرمایا کسی کی قبر اس کے لیے جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ، اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مجھے بتائیں یہ فرق کس بنیاد پر پڑنا ہے؟ اس بنیاد پر کہ آج جس زندگی کا لمحہ لمحہ ہم گزار رہے ہیں اس کو کیسے گزار رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کے اندر ایک اور خوبصورت پہلو چھپا ہوا ہے۔ ذائقوں کی دو قسمیں ہوتے ہیں، کچھ ذائقے وہ ہوتے ہیں انسان کو بڑے پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذائقہ ہاؤس، چسکا ہاؤس لاہور کے اندر تو کئی کھلے ہوئے ہیں نا، وہ انسانی فطرت کو، کہ انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے وہ لفظ ذائقہ ہاؤس، چسکا ہاؤس۔ اور کچھ ذائقے وہ ہوتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت موت کو ذائقہ کہہ کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، ایک وقت تمہاری لائف کے اندر آنا ہے جب فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اسرائیل یا اس کا نمائندہ، اور موت کا پیالہ تمہیں پیش کر رہا ہوگا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ساری دنیا مل کر بھی روک نہیں سکتی، وہ پیالہ تمہیں پینا پڑے گا۔ ہاں، اس پیالے کے اندر مشروب کیسا ہونا ہے، اس میں شہد ہونا ہے یا زہر ہونا ہے، اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ اگر آج کی زندگی میری خاطر کچھ حق کی راہ پر چلتے ہوئے کچھ تلخیاں ترشیاں برداشت کرتے ہوئے گزار لو گے، تو جب موت آئے گی تو میں مشروب ایسا ڈال کر بھیجوں گا کہ ساری زندگی کی تلخیاں ترشیاں کڑواہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آج میرے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے، میرے حکموں کو توڑتے ہوئے حرام کے مزے لیتے رہیں، تو کل قیامت والے دن کیا، اس سے پہلے موت کے وقت جو پیالہ تمہارے سامنے آئے گا اس میں جو مشروب ہوگا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا زہر بھی اس کی زہرناکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ پیالہ جب تمہیں مجبوراً پینا پڑے گا تو ساری زندگی کی لذتیں، راحتیں جو ہے نا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جیسے 100 بادام میٹھا کھا لیا جائے اور بعد میں ایک کڑوا آ جائے تو 100 کے 100 باداموں کی لذت ختم۔ 4 گھنٹے اے سی کے کمرے میں بیٹھے اور اس کے بعد جون جولائی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر صرف 5 منٹ اوپن سورج کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، سارے 4 گھنٹے والی ٹھنڈک سب کچھ ختم۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص
جس نے ساری زندگی نعمتوں کے اندر گزاری ہوگی، اللہ کہے گا کبھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو گیا اور مرتے دم تک کھلی دولت تھی، حلال کے ذریعے سے یا حرام کے ذریعے سے، ماں باپ نے کما کر دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے نا، حرام کے ذریعے سے بھی اور حلال کے ذریعے سے، ماں باپ نے اس کو دے دی، وہ ساری زندگی دولت کے اندر موج میلوں میں گزارتا رہا، قیامت والے دن خدا فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے ارد گرد کا ایک چکر لگوا کرنا ہو۔ ایک چکر جب وہ جہنم کے ارد گرد کا لگائے گا، اندر نہیں گیا، اس کے ہولناک مناظر کو دیکھے گا، واپس آئے گا تو اللہ پوچھے گا میرے بندے سنا زندگی کیسی گزری، دنیا میں تجھے بھیجا تھا؟ وہ کہے گا تیرے جلال کی قسم میں نے تو زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، قسم کھا کر خدا کو کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تو کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی جہنم کی ایک جھلک اس کے اوپر ایسی دہشت طاری کر دے گی، ایسی وحشت طاری کر دے گی، یاد ہی نہیں رہے گا 50-60 سال کی زندگی میں نے بڑے مزوں میں گزاری۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جو ساری زندگی بیچارہ غربت اور افلاس کی آغوش میں جلتا رہا، مرتا رہا بیچارہ، جیسے تیسے کر کے جسم اور جان کے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارتا رہا، قیامت والے دن خدا کہے گا کہ اس کو جنت کے ارد گرد کا ایک چکر لگا کر دکھاؤ۔ ایک چکر جب وہ لگا کر آئے گا اور جنت کے حسین مناظر کو دیکھے گا، طبیعت اتنی باغ باغ ہو جائے گی کہ خدا پوچھے گا بندے سنا دنیا میں تجھے بھیجا تھا کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں زندگی کے اندر۔ ایک جہنم جنت کی جھلک ساری زندگی کے دکھوں، تکلیفوں، تنگ دستیوں، پریشانیوں کا مداوع کر دے۔ کس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور کس مغالطوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات خدا نے کیا فرمائی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک بات ہی اگر اتر جائے، اگلی جو 3 چھوڑیں فی الحال ایک پہ رہیں، تو کیا یہ ایک بات ہی زندگی کے حالات کو چینج نہ کر دے ہمارے؟ لیکن جب یہاں اترے گی، جب تک یہاں رہے گی نا، زبانی کلامی اقرار یا یہاں تک رہے گی ذہن تک، تب تک یہ کوئی خاص نتیجہ پیدا نہیں کرے گی۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ دوسری بات کو لے لیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ایک بات سمجھ لے بندہ تو یہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایگزیکٹلی انما کلمہ حسر ہے، یعنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ تمہیں وہی بدلہ سیم ملے گا جو کچھ تم نے دنیا کے اندر بویا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی کے اندر 2 سیزن ہوتے ہیں، ایک بیج بونے والا اور دوسرا کٹائی والا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ بیج بونے والے موسم کے اندر تو کسان گندم کا بیج بوائے، اور جب کٹائی والا سیزن آئے وہ کہے جی میں تو جناب جو کی فصل کاٹنے چاہتا ہوں، میں تو چاول لینے چاہتا ہوں، گندم تو حکومتوں کی مہربانیوں سے کافی ماشاءاللہ اس کے اندر مسئلے بن گئے ہیں، تو لہذا مجھے تو یہ فصل نہیں چاہیے گندم والی، میں تو اور چاولوں کی فصل لے کے جانا چاہتا ہوں گھر میں۔ کیا کبھی ایسے ہوا ہے؟ جس وقت بیج بونے کا موسم تھا پورا اختیار تھا اس کو، جو مرضی بولے، کسی نے اس کو روکا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ لیکن جب کٹائی والا موسم آیا اب اس کا یہ اختیار نہیں۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ لوگوں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جس عمل کا بیج تم بو گے کل قیامت والے دن وہی فصل تمہیں کاٹنی ہوگی۔ اگر آج نیکی کے پھول بو گے، ان کے بیج بو گے، تو قیامت والے دن وہاں پھولوں کی کیاریاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اگر آج تم نے بدی کے کانٹے بو دیے تو پھر کل قیامت والے دن فصل بھی کانٹوں والی ملے گی۔ تو لہذا یہ بات ہماری تمناؤں پر نہیں، تو آج اس دنیا کے اندر یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایگزیکٹلی سیم وہی بدلہ ملنا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ تو عمل میں ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی ہے ہم سین میں چلے جائیں یا اذان ہونے پر مسجد میں چلے جائیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ایون شیطان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے مسجد جانے کا فیصلہ کیا ہو اور شیطان جناب اٹھا کر آپ کو سینمے میں کسی تھیٹر میں لے گیا ہو؟ ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی نہیں، اٹس امپاسبل۔
قرآن نے کہا اِنَّ کَیْدَ شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے، فریب ہے، بہت کمزور ہے. اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ نیکی کی طرف جانا چاہیں وہ اٹھا کر آپ کو بدی کی راہ پر دے. یہ مکمل طور پر آپ کا اپنا اختیار ہے، جیسے مرضی اسے یوز کریں. تو جب یہ آپ کا اپنا اختیار ہے تو پھر آج تو ہمیں اختیار ہے جو مرضی کام کرے، مگر قیامت والے دن اختیار نہیں. آج سوچ لیں وہاں ہم کیا چاہتے ہیں، جنت کا باغ چاہتے ہیں یا جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جانا چاہتے ہیں. جس کے لیے جانا چاہتے ہیں جہاں، آج عمل بھی وہیں کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس پر تقوی کی لگام ڈالے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور موت کے بعد کے لیے نیک اعمال کا توشہ تیار کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور عاجز مسکین لاچار وہ شخص ہے جو کیا کرے کہ کام سارے کے سارے اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہو اور اللہ پر امیدیں لگا کر بیٹھا ہو. جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ بڑا غفور الرحیم. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ یہ جو اللہ کی غفور الرحیمی پر امیدیں لگا کر ہم لوگ آخرت کو فراموش کرتے ہیں. اللہ قدیر بھی ہے کہ نہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ نہیں، مانتے ہیں کہ نہیں. اللہ نے کہا نا ان اللہ علی کل شیء. اچھا جی، کوئی بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا جو مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دے اور کہے جی میں لگا ہوں چھلانگ لگانے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے بچا لے گا. لگا کر کوئی دکھائے، میں دیکھتا ہوں اللہ کی قدرت کہاں ہے وہاں. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے لیے قانون بنا رکھا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ولن تجد لسنتنا تحویلا. ہم نے ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون بنا رکھا ہے اور تم کبھی ہمارے قوانین کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ. تو یہ دوسری بات. اب مجھے یہ بتا دیں، اگر میرے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ یار ایک ایک لمحے میں ہم سارا دن چھوٹے چھوٹے جو کام کر رہے ہیں وہ یا ہمیں جنت کے قریب لے کے جا رہے ہو جہنم، اس کے بعد کس کا دل چاہے گا برے کام کرنے کو؟ کیسے کرے گا؟ دھڑا دھڑ آج جو زندگی ہم گزار رہے، جھوٹ بولنے کی باری ہے، منٹ نہ لگائیں. وعدہ خلافی کا وقت آئے، منٹ نہ لگائیں. بددیانتی، خیانت، 2 نمبر، جو کچھ بھی کرنا چاہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ بھولا ہوا ہے یہ بات کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں کل قیامت والے دن ایگزیکٹلی یہی بدلہ، یہی صلہ ہمیں واپس ملنا ہے. تیسری بات، اب میں نے بتایا تھا کہ 4 باتیں ہیں ایک آیت کے اندر. آپ کسی ایک بات کو تھام لیں، آپ کے عمل کے زاویوں کو درست کریں. تیسری فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جس شخص کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہ ہے وہ بندہ جو کامیاب ہے. بس اس کے علاوہ کامیاب کوئی نہیں. جتنے مرضی پیلس کھڑے کر لیں، انبار لگا لیں مال و دولت، سارا کا سارا کچھ آپ کی آنکھ کے بند ہونے تک ہے. جس دن آنکھ میں بند ہونا ہے ہر چیز 0-0. دنیا کا قانون بھی اس بات کو مان لے گا کہ اب یہ بندہ اپنی کمائی ہوئی دولت کا مالک نہیں رہا، اور شریعت کا قانون بھی مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب یہ بندہ اس کا مالک نہیں رہا. جتنے بھی انبار لگانے ہیں نا وہ دنیاوی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد ساتھ کیا جانا ہے عمل. تو لہذا قرآن نے کہا اصل چیز یہ ہے، اصل کامیابی. ہم نے کامیابی کے معیار بڑے چھوٹے چھوٹے بنا رکھے، سطحی قسم کے. میں جیت لیا جی، ہم کامیاب ہو گئے، خوشیاں تالیاں بجانی شروع کر دی. کوئی اور چھوٹی موٹی کامیابی، ایگزام میں پاس ہو گئے، بلے 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 میں نے بڑا مارکا مختصر کر دی. یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں قرآن کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں. یہ نہیں ہے، ان کا انکار نہیں ہے. دنیاوی سطح پر رہتے ہوئے جو کچھ حاصل کر سکتا ہے کرے بندہ، اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں میں اتنا نہ گم ہو جاؤ کہ جو اصل کامیابی تھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. تو فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے کہ بندہ آخرت کے اندر جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو گیا زندگی اس کی ساری چوپڑی میں بھی گزری تب بھی کامیاب ہے.
اور اگر جس کے ساتھ ایسا نہ ہو سکا، ساری زندگی محلات کے اندر بھی اس نے گزار دی، خیر کوئی نہیں، اس لیے کہ جو کچھ کمایا تھا سارا ٹوٹ ٹپا سب کچھ ایشو عشرت کے سامان وہ تو سارے رہ گئے دنیا کے اندر۔ مرنے کے بعد ساتھ کس نے جانا ہے؟ واصف صاحب کہتے ہیں اتنا حاصل کرو جتنا چھوڑنا مشکل نہ ہو، اور اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو۔ ہم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اتنی ہی زیادہ حسرتیں لے کر قبر کے اندر دفن ہوتے ہیں، اور وہی حسرتیں سانپ بن کر ہمارے سینے کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتے۔ وہ قبر کے اندر کبھی سانپ بچھو آپ نے کو دیکھا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ہم قبر کھود رہے ہیں تو وہاں ہوں یہ سارے سانپ بچھو ہم خود پال رہے ہوتے ہیں اپنے سینے کے اندر، اور یہاں سے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا جو بھی حالت تمہیں پسندیدہ آتی ہے یا ناپسندیدہ بطور امتحان کی آتی ہے، انعام کے طور پر نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ھذا من فضل ربی۔ وہ ٹھیک ہے رب کا فضل تو ہے بابا آپ پر، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جو کچھ اس نے یہاں تمہیں دیا ہوا ہے بطور انعام کے نہیں دیا۔ کس چیز کا انعام؟ تم نے کشمیر فتح کروایا ہے، کیا مار کا سر انجام دیا جس کے بدلے میں تمہیں اللہ نے یہ دیا؟ یہ بطور امتحان کے ہے، انعام کے طور پر آخرت میں ملنی ہے۔ اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو امتحان کے طور پر چیز ملتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے تک آپ کو کافی سہولتیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹھیں جی کرسی میز انجوائے کریں، لیکن جب وقت پورا ہوتا ہے نکلو جی باہر، بھائی یور ٹائم از اوور، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ لیکن جو چیز انعام کے طور پر ملتی ہے وہ چھنتی نہیں ہے۔ یہ جسم بھی بطور امتحان کے ملا ہے، اس لیے چھن جانا ہے۔ جنت میں جا کر جو جسم ملنا ہے بطور انعام کے ملنا ہے، اس کے بعد وہاں موت کو بھی لا کر ذبح کر دیا جانا ہے، اور بتا دیا جائے گا کہ آج کے بعد یہ موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جنت والے جنت میں مستقل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے معاذ اللہ جہنم میں مستقل رہیں گے۔ تو لہذا تیسرا بات قرآن نے بتائی کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اچھا پہلی 2 باتوں کو بھی چھوڑ دیں اور چوتھی جو میں نے بیان کرنی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس ایک بات کو لے لیں۔ جس بندے کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ میں آخرت سے میں جہنم سے بچ کر جنت میں جاتا ہوں یا نہیں، باقی سارے کے سارے معیار فیک ہیں، 2 نمبر ہیں، جعلی ہیں، وہ کبھی ایسے دنیا کے اندر غرق ہوگا کہ آخرت کو بالکل بھول جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ چلیے اب ذرا چوتھی بات پہ ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں دھوکہ منڈی سے۔ شیخوپورہ والوں کو یہ مفہوم ویسے بھی جانا پہچانا ہے۔ ادھر ہمارے شیخوپورہ جڑاں والا شرکپور کے درمیان میں ایک منڈی تھی جس کا نام تھا منڈی دھوکہ منڈی۔ سنا ہوا ہے نا پرانے لوگوں نے، چھوٹے بچے تو نہیں اب جانتے ہوں، پرانے ہمارے زمانے میں بچپن میں بڑی دیر سنتے رہے دھوکہ منڈی دھوکہ منڈی دھوکہ منڈی۔ پھر 4 لوگ سیانے مل کر بیٹھے، انہوں نے کہا یار کی نام رکھے دھوکہ منڈی، یہ نام تو چینج کرو۔ انہوں نے چینج کر کے پتہ کیا رکھ دیا، منڈی فیض آباد۔ ٹھیک ہے منڈی فیض آباد۔ اب نئی نسلوں کو انہیں بھی کبھی نہ کبھی اخبار میں تو پڑھا ہوگا نا منڈی فیض آباد، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، دھوکہ منڈی۔ دنیا کے اندر ایک منڈی کا نام دھوکہ منڈی تھا، دنیا والوں نے رکھا تھا، انہوں نے چینج بھی کر دیا، لیکن اس دنیا کا پوری دنیا کا نام اس کائنات کے خالق اور مالک نے رکھا ہوا ہے، دھوکہ منڈی۔ متاع الغرور کے 2 الفاظ آپ نے قرآن میں کئی مرتبہ پڑھے، اور ان کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں اور اپنے علامہ سے، اپنے مفتی سے، اپنے محدث سے، جو بھی آپ کا علم فاضل استاد پیر شیخ ہے اس سے پوچھیے گا کہ آج کسی نے سپیچ کرتے ہوئے متاع الغرور کا ترجمہ دھوکہ منڈی کیا تھا تو کیا یہ صحیح ہے؟ انشاءاللہ بغیر ایک لمحے کے توقف کے کہے گا کہ ایگزیکٹلی یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ متاع میں نے سامان، دنیا، وہی دنیا کا ساز و سامان، منڈی اسے کہہ لیں، اور غرور میں نے دھوکہ۔ یہ قرآن کی اکثر ترجموں کے اندر اس کا ترجمہ دھوکہ کیا گیا ہے، تو یہ دھوکہ منڈی۔ تو قرآن نے کہا یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے۔ اندر سے کیا ہے؟ خزاں،
اوپر سے پینٹ کیا ہوا ہے بہار کا، تو لہذا خزاں بہار کے روپ میں آئی ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو رنگ رنگی، مولانا روم نے کیا پیاری بات کی، اس نے کہا این شرابو این کبابو این شکر خاکے رنگی اسب نقشی اے پسر، اے بیٹے یہ جو تجھے شراب، کباب، پیسٹری، بریانیاں اور روسٹ بروس نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے ان کے ظاہری روپ ہیں، اصل میں یہ مٹی ہے جس کو اوپر سے پینٹ کر دیا گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کہیں جی یہ کیا بات مولانا روم نے کر دی، تو میں آپ کو آپ کے مشاہدے سے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ انکار نہیں کریں گے کہ مولانا روم نے صحیح کہا۔ دیکھیے جی، آپ سارا دن روسٹ کھائیں، بروسٹ کھائیں، پیسٹری کھائیں، آئس کریم کھائیں، کوئی اور چیز ایسی کھائیں، 10-12 چیزیں آپ نے کھائیں، وہ 5-7 گھنٹے آپ کے جسم میں رہنے کے بعد جب واش روم کے اندر جا کر نکلیں تو کیا ان کا کوئی الگ الگ تھا، کوئی رنگ ڈنگ وغیرہ وغیرہ، یا ایک ہی تھی شیپ؟ ٹھیک ہے، بس یہاں سے سمجھ لیں یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو جینین ہیں، 1 نمبر ہیں، اور وہاں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے بروسٹ کھایا اور اس شکل میں باہر نکلا۔ جتنا آپ کے جسم کو ضرورت ہوگی وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے قوت کا، طاقت کا حساب نہ لے گا، باقی ایک خوبصورت سے پسینے کی صورت میں، انتہائی خوشبودار پسینے کی صورت میں آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا۔ وہاں واش روم کوئی نہیں ہوگی، ٹائلٹس کوئی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جینین ہے نا، یہ 2 نمبر ہیں نعمتیں، اوپر پینٹ کیا ہوا ہے اور پینٹ پہ ہی ہم مر رہے ہیں، ظاہر پر مر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ظاہر پر مرنے والوں، اس دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہونے والوں، اس کی حقیقت کو دیکھو۔ جب تک دنیا کے ظاہر کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے محبت سے کیسے باز آؤں، اور جب اس کے باطن پر نظر چلی جاتی ہے پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب اس سے محبت کروں تو کیسے کروں۔ ٹھیک ہے، امام غزالی نے بہت خوبصورت ایک مثال دی، انہوں نے کہا یہ ایسے ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں دنیا کی حقیقت کی، حلوہ تیار ہو رہا ہے دیسی گھی سے، بادام، مغز، کشمش، پستہ، ناریل ڈل رہا ہے اور بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور قوم تیار بیٹھی۔ امام غزالی کے زمانے میں یہ روس بروس نہیں تھے، دیکھیں شکیں نہیں تھی، یہ شادی حال نہیں تھے، مانس منی ڈشیں، یہ بوفے وغیرہ نہیں تھے، تو ان کے زمانے میں جو عیاشی تھی نا، زیادہ انہوں نے اس کی مثال دے دی، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے لوگ بتاب ہیں جی، حلوہ کب تیار ہو، خوشبو آ رہی، کھائیں۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ حلوہ تیار کرنے والے نے اتنی سی غلاظت پکڑ کرنا، کوئی پیشاب، کوئی اور ایسی چیز نجاست اندر ملا دی۔ اب حلوائی کا آرڈر آ گیا، آؤ جی آؤ، تیار ہے جی کھانا، سارے پل پڑے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کھانا۔ یہ کہتے بے وقوف ہے یار، اس کو نظر نہیں آ رہا اتنا مزیدار حلوہ؟ وہ کہتا بے وقوف میں نہیں تم ہو، تمہیں پتہ چل جائے نا اس کی حقیقت کا جو منظر میں نے دیکھ لیا ہے تو تم بھی ایسے ہی کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں بندے، دنیا کی اصل حقیقت یہی ہے جن کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبتوں نے، آقا نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت موجود ہے، ساری دنیا کے مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری مثال دی، 1 منٹ پیچھے باقی بچ گیا ہے، میں 1 منٹ کے اندر بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کی مثال کشتی کی ہے اور مال کی مثال پانی کی، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، لیکن پانی نیچے ہو تو کشتی کی سلامتی ہے، وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر خیر کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مال آپ کی جیب میں ہے، تجوری میں ہے، آپ کی دکان پر ہے، بینک بیلنس میں ہے، اس کو برت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو پھر یہ تباہ کر دے گی۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا نہ کمائیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ رکھیں، نہ ڈھکیں، جتنا مرضی کمائیں، بس اتنی زیادہ محبت دل میں نہ آنے دیں کہ خدا کی محبت کے آنے کے لیے جگہ ہی نہ بچے۔ میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کے شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لکھ ہزار بہار حسن دی، اندر خاک سمانی، اجئی پریت لگا محمد، جگتے رہے کہاں، کوئی کہانی چھوڑ کر مریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔